میرے پیرنٹس 1947 میں جو مجھے بتایا گیا ہے پیرنٹس کی طرف سے جو میں نے بات سنی ہے کہ وہ پاکستان آئے ہیں، ایسٹ پاکستان انڈیا سے مائیگریٹ کیا تھا انہوں نے 1947-48 میں سمیر۔ اس کے بعد پھر میری پیدائش چٹاگانگ کی ہے، اور پہلے فادر ڈھاکہ آئے، ڈھاکہ سے پھر وہ چٹاگانگ چلے گئے اپنے کاروباری مصروفیت کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے اپنا بزنس وغیرہ آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں سیٹل کیا، اور پھر ہم سارے بھائی جو ہیں وہ وہیں پیدا ہوئے، اور وہیں پر ہم پھر ظاہر ہم رہے وہاں۔ تو اس کے بعد 1971 کا واقعہ جب شروع ہوا تو میں کوئی 15 سال میری عمر تھی، اور میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ہماری رہائش بھی چٹاگانگ میں تھی، ہم وہیں کی اسکولوں میں پڑھتے رہے، میرے دوسرے بھائی بھی وہاں پڑھتے تھے۔ تو یہ تھا، بڑی آرام سے بڑی خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ فادر کا میرا اور چھوٹا سا کاروبار تھا، اور وہ آئرن اسٹیل کے بزنس کرتے تھے، اور وہ ماشاءاللہ ان کا کھاتے پیتے اور فیملی سے تعلق تھا، اور کوئی پریشانی کسی قسم کی کوئی وہ نہیں تھی، تو بہت پرسکون لائف گزر رہی تھی۔ تو بس اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر 71 کے کیا ہوا، کیسے ہوا۔ میری اسکولنگ کچھ یوں ہے کہ جس ایریے میں ہم رہتے تھے وہاں سے میں نے پرائمری کی، وہ حالی شہر کی علاقہ تھا جس میں اسکول تھی، پرائمری اسکول، وہاں سے میں نے اپنی پرائمری ایجوکیشن کیا۔ اس کے بعد میں نے ہائی اسکولنگ کے لیے ایک اور اسکول تھی جس کا نام تھا اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول، وہاں سے میں کلاس 9th میں تھا۔ تو اس کے بعد پھر وہ 71 کا وار ہو گیا، اور میں 71 کے وار میں ایز اے والنٹیئر EPCF میں نے جوائن کر لی۔ 71 کی جو حالات جب خراب ہوئے ہیں، یعنی جب وہاں پر مکتی باہنی اور بنگالیز اور ساری چیزیں جو اردو اسپیکنگ کے خلاف جب انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کیا، اور پھر یہ جو ویو چلا لوٹ مار کا، اور وہ تھا مارچ کا مہینہ تھا غالباً، چونکہ مارچ کے مہینے میں پھر انہوں نے جتنے بھی نان بنگالیز تھے اور ان کا سارا لوٹ مار، ان کو قتل عام اور یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی۔ غالباً الیکشن کے بعد کی بات ہے، جو 71 کے الیکشن 70 میں ہوا تھا الیکشن، اور اس کے بعد ہنگامہ شروع ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے جتنے نان بنگالیز تھے ان کے خلاف انہوں نے قتل و غارت شروع کر دی تھی۔ EPCF میں جانے کی جو وہ ہے اس کا یہ تھا کہ میں نے لوگوں کو ایک دن خبر آئی پاکستان آرمی وہاں آ چکی تھی، چیزیں کنٹرول میں تھی، تو ان لوگوں نے مجھے پتہ چلا کہ اس طرح سے والنٹیئر جو اسٹوڈنٹ تھے، جو لڑکے تھے، وہ جا کر کے EPCF میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ سو میں بھی ایک دن میں نے پلان کر کے میں چلا گیا، اور جا کر کے میں پہنچا ہوں سینٹر میں، وہاں انہوں نے مجھے بھرتی کر لی۔ آنے کے بعد میں چند دنوں کے لیے، بلکہ مجھے پتہ چلا کہ جی تقریباً 6-7 دنوں کی ہماری ٹریننگ تھی۔ سو وہ ٹریننگ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کی، ہمیں اس کے بعد جو یونیفارم اور ساری چیزیں تھیں وہ ہمیں مل گئی تھی، اور پھر ہماری پوسٹنگ سلہٹ کے لیے ہو گئی۔ سلہٹ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ جی میری پوسٹنگ سلہٹ ہو گئی ہے، تو پھر میں نے اپنے کمپنی کمانڈر کو میں نے کہا
कि जी मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं जाकर अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, बिकॉज़ उनको पता ही नहीं है कि मैंने फोर्स ज्वाइन कर लिया है और एटलीस्ट मैं अब फिर चला जाऊँगा, पता नहीं मेरी कब वापसी हो, तो मुझे इतना टाइम दे कि मैं जाऊँ और जा कर के मिल करके मैं आ जाऊँ। तो मैंने कहा कि जी मुझे एक दिन का दे दें छुट्टी और मैं मिल करके आ जाऊँगा, आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, कल तो हमने निकलना है, तो यूँ करो कि आज ही जा कर के मिल करके वापस आ जाओ। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरी छुट्टी मंजूर की और मैं उनसे मिलने के लिए चला गया। ये के पेरेंट्स से मिलने की तो मेरे लिए बड़ा वो था कि मैं किस तरह पहुंचूंगा, क्योंकि जिस एरिया से गुज़र करके मुझे जाना था वहाँ बंगालीज़ के सारा इलाका बंगालियों का था और वहाँ पर बहुत सारे केसेस पहले ऐसे हो चुके थे कि जो भी वहाँ से गुज़रता था वो ज़िंदा नहीं बचता था और उसको मार डालते थे। और वो एक पैच था जो तकरीबन 3-4 किलोमीटर का था, तो उससे मुझे गुज़रना था। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि, लेकिन चूँकि मुझे पेरेंट्स से मिलना था इसलिए मैंने उसी हाल में जाना मुनासिब समझा। मैं यूनिफॉर्म में था और मेरे हाथ में राइफ़ल भी थी, तो लेकर के मैंने एक रिक्शा लिया और रिक्शा लेकर के मैं जब जाने लगा, तो जब उस एरिया में पहुंचा हूं तो जिस बात का ख़दशा मुझे था वही हुआ कि रिक्शे वाले ने एक आबादी में जा कर के और रिक्शा रोक लिया। कहने लगा कि सर मैं यहाँ से मेरा घर है यहाँ पर, तो बस मैं 5 मिनट में मैं उनसे मिल करके और मैं आता हूँ। तो मुझे फ़ौरन तशवीश हुई कि ये अब इसने कोई दूसरी चाल इसने चलनी है और ये मुझे रोक रहा है और उसके बाद फिर ये मुझे मार डालेंगे ये लोग। और साथ में जो बंगाली जो आसपास इकट्ठे हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता जो करीब के रहने वाले लोग थे, लेकिन मेरे करीब नहीं आ रहे थे, सब मुझे देख रहे थे और मैं अकेला रिक्शे में बैठा हुआ था। मैंने इसको मना किया, मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगा जाने के लिए, तुम मुझे साथ ले चलो और मुझे वहाँ पर पहुँचाओ। फिर उसके बाद वो बहुत बज़िद था कि नहीं मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा देखो, मैंने राइफ़ल उसकी बिल्कुल उसकी पीठ पर मैंने लगा करके रखी थी, मैंने लोडेड था और मैंने कहा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, मैं तुम्हें फायर करूँगा तुम्हें। और इस तरह से उसको बिल्कुल वो परेशान हो गया और उसको यकीन हो गया कि मैं उसको फायर कर दूंगा और मैं यकीनन कर देता, क्योंकि मेरी तो लाइफ ख़त्म थी। वो वैसे भी मैं उनका नहीं कर सका, वो इतने सारे थे कि वो अगर मुझ पर वो अटैक करते तो मुझे उस राइफ़ल से मैं कितने को क्या कर सकता था। सो मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैंने तो मरना ही है, लेकिन मैंने छोड़ना नहीं है जितने को भी हो। तो उसको वो डर गया, बिकॉज आपको पता है कि वो वैसे भी दिलेर कौम तो वो है नहीं। तो उसके बाद वो मुझे रिक्शे में ले कर के और फिर जो मंजिल जो मेरी थी जहाँ मैं घर जाना था वो मुझे ले कर के चला गया। जब मैं घर पहुँचा हूँ तो मेरे वालिदैन को जब उन्होंने देखा अचानक, तो उनकी तो खुशी की इंतहा नहीं रही कि एक तो मैं एक हफ्ते के बाद आया था, वो कि उनकी नॉलेज में बात थी कि मैं EPCF में एज ए सोल्जर में भर्ती हो चुका हूँ, तो ये तो उनको ख़बर थी और कहाँ हूँ ये भी ख़बर थी। लेकिन ये कि उन्होंने मुझे इस हुलिये में देखा नहीं था कि एक यूनिफॉर्म पहना हो, आर्मी की यूनिफॉर्म है, राइफ़ल मेरे पास है, एक छोटा सा यानी कि यंग सा 15 साल के लड़के की क्या एज होती है। उस एज में ना तो मेरी मूछें थी ना मेरे शेव थे, मेरे को तो कुछ भी नहीं था। और पता चला कि जी राइफ़ल मैंने कंधे पर उठाया हुआ और वहाँ पर पहुँचा हूँ, तो उनको देख कर के बहुत खुशी हुई, बेइंतहा खुश हुए वो। और मेरी वालदा का वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया खुशी के मारे या उनको। लेकिन जब उनको ये बात पता चली कि जी मैं कल सिलट जा रहा हूँ, आगे मेरी पोस्टिंग हुई थी, यकीनन माँ बाप काफ़ी परेशान हुए कि ये कहाँ जा रहा है, आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। लेकिन उन्होंने यही समझा कि भाइयों ने मेरे समझाया कि
کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کا بیٹا، ایک ہماری خواہش تھی کہ ہم بھی جاتے لیکن نہیں جا سکے، اب اگر یہ گیا ہے تو اس کو کرنے دیں، اور یہ ملک کے خاطر آپ اس کو برداشت، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ کوئی ملک کو سرو کرنے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے خاطر، پاکستان کے خاطر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے ماں باپ نے مجھے اس بات کی، یقیناً اگر وہ نہیں چاہتے تو میں نہیں جا سکتا تھا، لیکن ان کو بچھڑنے کی تکلیف اپنی جگہ اور جدا ہونے کی تکلیف اپنی جگہ، ظاہر ماں باپ تھے، میں ان کی اولاد تھا، ان کو کچھ نہیں پتہ تھا کہ یہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ جو حالات تھے اس میں تو یقیناً کنفرم تھا کہ میں نے واپس زندہ نہیں آنا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے والدین کی ہمت اور طاقت اتنی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر ملک کے خاطر ایک بیٹا میرا ہمارا اس کے نظر بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں اس بات کی کوئی غم نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کسی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے مجھے رخصت کیا، اور پھر میں اسی رکشے میں بیٹھ کر کے، پھر میں نے اپنے دوسرے رشتہ داروں سے، ایک دو قریب رہتے تھے، ان سے بھی ملاقات کی، سبوں نے بڑی دعائیں دی، یہ کیا، اور الحمدللہ کہ ان کے دعاؤں کی طفیل میں آج تک یہ ہوں۔ پھر اس کے بعد میری واپسی ہو گئی، اور میں اسی رکشے میں بیٹھ کر کے اسی حالت میں واپس اپنے یونٹ پہنچا ہوں، اور راستے میں اس رکشے والے نے پھر روکنے کی کوشش نہیں کی، راستہ وہی تھا گزرنے کا۔ اور پھر دوسرے دن یہ ہوا کہ میں تو پولیس واپس آ گیا اپنے یونٹ میں، اور دوسرے دن ہمارا پلان ہوا تھا جانا، ہمیں نکلنا تھا، تو ہمیں وہ ٹرک میں لوڈ کیا گیا، یعنی ہم ٹرک کے ذریعے سارا یونٹ اس میں موو ہوا اور ایئرپورٹ پہنچے چٹاگونگ ایئرپورٹ پہ۔ وہاں C-130 میں ایئر فورس کا جو جہاز ہوتا ہے C-130 میں ہم لوگ لوڈ ہو گئے، اور اس کے بعد فلائی کر کے ہم سلہٹ پہنچے ہیں، سلہٹ ایئرپورٹ پہ۔ اور سلہٹ میں پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا ڈیسٹینیشن تھا وہ تھے ایک جگہ جس کا نام چھاتک تھا، وہاں پر ہمیں ڈپلوائے کیا گیا، اور ہمارا اس میں میری جو پوسٹنگ ہوئی تھی وہ اس میں 12 ونگ ہماری وہ یونٹ تھی، اور جس کو کمانڈ کر رہے تھے میجر شوکت محمود غالباً، اگر مجھے صحیح یاد ہے۔ وہاں پھر چھاتک میں ہمارا زیادہ قیام نہیں تھا، بڑا شارٹ تھا، اور وہاں پر ہم نے کوئی انفیکٹ کوئی ہفتہ 10 دن ہی گزرے ہوں گے، تو ہماری پوسٹنگ آگے ہو گئی کہیں، پھر ہم پہنچے سنام گنج، ایک جگہ تھی، اور وہ سنام گنج وہ ایک ایسا لوکیشن تھا جو بالکل انڈیا کے قریب تھا۔ وہاں سنام گنج پہنچنے کے بعد ہمارا قیام وہاں تقریباً اندازے کے مطابق تقریباً ہم 2 مہینے شاید وہاں رہے ہیں، اور 2 مہینے ہم نے وہاں سے 2-2.5 مہینے ہم نے وہاں گزارا، اور کافی چھوٹا سا ٹاؤن تھا، کوئی سلہٹ کا ہی ایک ٹاؤن تھا، سب ڈویژن تھا یہ، پر انسیڈنٹس وغیرہ تو خیر ہوتے رہتے تھے، کوئی وہ نہیں تھا، ریگولر ہوتے تھے، یعنی ہماری پوسٹ پہ فائرنگ سول کے ایریے سے رات کو ہم پہ فائرنگ کی جاتی تھی ہماری پوسٹ پہ، اور سارا کچھ تھا، اور سویلین کی آبادی سے اس قسم کی فائرنگ آتی تھی۔ پھر ہم اس کو صبح جا کر کے اس کو چیک کرتے تھے کہ یہ فائرنگ کون کرتا تھا، ان سے وہاں کے گاؤں میں رہنے والوں سے پتہ کرتے تھے، تو وہ یہی بتاتے تھے کہ رات کو مفتی باہنی آئی تھی اور انڈین آرمی کے لوگ تھے، وہ آ کر کے اور ہمارے گھروں سے ہمارے گاؤں میں آ کر کے زبردستی اور وہ فائرنگ کرتے ہیں، تو اور پھر اس کے بعد وہ چلے جایا کرتے تھے۔ پہنچے ایئرپورٹ پر، پھر بائی ایئر ہم کمیلا پہنچے ہیں، اور آنے کے بعد پھر ہماری جو پوسٹنگ ہوئی کمیلا کے، وہ میری پوسٹنگ جو ہے وہ ہو گئی بارڈر ایریا میں، اور اس ایریا کا نام تھا بیبیر ہاٹ۔
جہاں وہ بالکل انڈیا کے ساتھ یوں تھا کہ جو میرے پوسٹ تھا، جس پوسٹ پہ میں تعینات تھا، وہ ہارڈلی انڈیا 500 گز کے فاصلے پر وہ انڈیا کے بارڈرز تھے، اور اس کی پوسٹ اور میرے پوسٹ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ پاتے تھے، یعنی اتنا کلوز تھا۔ تو خیر میری پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ وہاں رہتے ہوئے بہت سارے میری زندگی کے نہ بھولنے والے واقعات، حادثات ہوئے ہیں جو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا، اور وہاں تقریباً میں 5-6 مہینے رہا ہوں وہاں اس ایریے میں ڈفرینٹ پوسٹ پہ، اور بہت ایسے تکلیف دہ حادثات ہیں جو ہوئے۔ ایک حادثہ یہ ہوا کہ ہم جو رات کو پیٹرولنگ کے لیے ٹیم جایا کرتی تھی، جس میں ایک نائک ہوتا تھا اور 2 ہاں، ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم وہاں ڈپلوائے ہوئے تو ہمارے ساتھ 30 پنجاب ریجیمنٹ کی سی کمپنی کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر دیا گیا، جو پراپر پاکستان آرمی کی ریجیمنٹ ہے۔ تو اور ہمیں مکس کر کے ہمیں ہر پوسٹ پر تعینات کیا گیا۔ تو میرے ساتھ ہے، میرے پوسٹ پر 2 30 پنجاب ریجیمنٹ کے لوگ تھے، اور میں ایک تھا EPCF کا، اور ایک ہمارا نائک تھا جو پوسٹ کمانڈر تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جی رات کو پیٹرولنگ کے لیے ٹیم نکلتی تھی تو ہر پوسٹ سے ایک سولجر کو لیا جاتا تھا، اور ایک NCO ہوتا تھا جو اس کو لیڈ کرتا تھا اور لے کر کے جاتا تھا۔ تو یہ روزانہ کا معمول تھا۔ پھر وہ ایک ٹیم آتی تھی، پھر دوسرے دن دوسری ٹیم جایا کرتی تھی، تو چل رہا تھا۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ جب ٹیم تشکیل دی جا رہی تھی تو اس میں بندہ شارٹ تھا، ایک بندے کی کمی تھی جو پیٹرولنگ کے لیے ٹیم ارینج کیا جا رہا تھا۔ تو ڈیسائیڈ ہوا کہ بھائی کس کو لیا جائے، تو ایک والنٹیرلی ایک 30 پنجاب ریجیمنٹ کا جوان تھا، جس کا نام تو مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ کچھ نیازی کے نام سے تھا، اور بڑا خوبصورت جوان تھا۔ تو اس نے وہ پیٹرولنگ کر کے ڈے کے ٹائم میں، چونکہ پیٹرولنگ 2 طرح کی ہوتی تھی، ایک ڈے ٹائم میں ہوتی تھی، ایک رات کو ہوتی تھی۔ تو ڈے کا وہ اس نے کر کے وہ شام کو آیا تھا۔ تو اس نے جب اس میں کمی ہوئی تو اس نے کہا کہ والنٹری طور پہ خود تیار ہو گیا کہ جی میں دوبارہ رہنے کے لیے تیار ہوں، تو میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ خیر مجبوری تھی وہ پھر لے کر کے وہ چلے گئے۔ راستے میں یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے پیٹرولنگ کر رہے تھے تو ایک پوسٹ پہ جا کر کے ایک لوکیشن پہ جو بالکل دشمن کے ایریے میں تھا، اس لوکیشن پہ جا کر کے ایمبوش کیا۔ تو ایمبوش کیا گیا تو اس میں جو سیکشن کمانڈر تھا، جو نائک اس کا نام تھا کرم داد، تو اس نے 2 پہ لوکیشن پہ بندے فکس کیے کہ 2 جوان کو ایک لوکیشن پہ رکھا اور 2 جوان کو ایک لوکیشن پہ رکھا، اور ٹوٹل یہ 6 لوگ تھے، اور ایک کو اپنے ساتھ رکھا۔ تو چونکہ کافی اندھیرا تھا اور ظاہر ادھر تو کوئی روشنی تھی نہیں، جنگل تھا وہ، تو ایک واقعہ یوں ہوا کہ اس میں کوئی نائک جو ہے وہ کرم داد ایک اپنے ساتھ سولجر کو لے کر کے وہ آیا دوسری پوسٹ کو چیک کرنے کے لیے کہ وہاں کس پوزیشن میں لوگ ہیں۔ تو اس پہ وہ راستے میں رکا، اب کوئی یعنی اس کو حاجت آئی پیشاب وغیرہ کے لیے، وہ رکا ہے، اور وہ جوان آہستہ آہستہ وہ چلتا رہا۔ جب قریب پہنچا تو دوسرا جو پوسٹ کا جو جوان تھا اس کا نام تھا رشید، اور اس نے وہ سیدھا رائفل اس کے اوپر اس پہ فائر کیا۔ وہ سمجھا کہ شاید کوئی دشمن آ گیا ہے، اور اس نے جب اس کو فائر کیا
اور جب اس کے قریب پہنچا تو دیکھا تو نیازی کو گولی لگی ہوئی تھی اور وہ تڑپ رہا تھا، اور وہ پھر شہید ہو گیا۔ اپنے کندھے پر اٹھا کر کے پھر ہم نے لے کر کے اپنے کمپنی ہیڈ کوارٹر ہم پہنچے، اور سارا واقعہ وائرلیس پر آلریڈی بتایا جا چکا تھا۔ تو یہ واقعہ بہت تکلیف دہ تھی۔ سیکنڈ ایک یہ کہ میں پوسٹ پہ اکیلا تھا، اسی طرح سے میرے پوسٹ پہ کوئی بھی نہیں تھا، اور لوگ پیٹرولنگ پہ گئے ہوئے تھے اور بارش ہو رہی تھی شدید، اور میں میرے پوسٹ پہ ایک درخت تھا، جس درخت کے ساتھ میں ٹیک لگائے ہوئے رائفل لیے ہوئے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اتنے میں میرے پوسٹ پہ نا فائرنگ آنی شروع ہو گئی سامنے والے انڈیا کے پوسٹ سے، اور بڑی شدید فائرنگ تھی۔ تو میں پھر اپنے بنکر میں آ گیا، مورچے میں، ہمارے بنکر کے ساتھ ہی مورچہ بنا ہوا تھا، تو مورچے میں آ گیا، اور اس کے بعد میں نے پھر اس پر جوابی فائرنگ شروع کی۔ تو میرے جو کمپنی کمانڈر ہے ان کا فون آیا، وہ فون ہمارے پاس وہ دوسرے والے ہوتے تھے، ہینڈل والے، جو تمام پوسٹ کو کنیکٹ کیا ہوا تھا ایک دوسرے سے۔ تو فون کی گھنٹی بجی، میں نے اٹھایا تو میجر صاحب، ہماری کمپنی کمانڈر جو میجر سرور صاحب لائن پہ تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ فائرنگ تمہارے پوسٹ پہ آ رہی ہے؟ میں نے کہا جی سر میرے پوسٹ پہ آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے پاس کون سے ویپن ہے؟ میں نے کہا سر میرے پاس تو رائفل ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کہا گن بھی ہے؟ تو پوچھیں گنر کہاں ہے؟ تو میں نے بتایا کہ جی وہ تو پیٹرولنگ پہ گیا ہے اور گن اس کا یہاں پر ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ تم مشین گن نکالو اور اس میں فائر کرو۔ تو میں نے کبھی مشین گن فائر کی نہیں تھی، تو میں نے بہرحال مجھے پتا تھا، میں نے مشین گن نکالی، اور نکال کر کے میں نے مورچے میں اس کو فکس کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے جو بیلٹ ہوتے ہیں اس کو لگا کر کے، اور پھر میں نے لوڈ کر کے فائرنگ شروع کر دی۔ یہ پھر اس کے اوپر کافی دیر تک ہماری فائرنگ کی تبادلہ ہوتا رہا اور چلتی رہی۔ پھر الٹیمیٹلی فائرنگ وہ پھر ان کی طرف سے بھی خاموشی ہو گئی، اور پھر مجھے بھی فائرنگ بند کرنی پڑی۔ تو یہ واقعہ تو خیر وہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر ایک واقعہ آیا، رمضان کا مہینہ تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ میں کسی اور پوسٹ پہ تھا، وہ یہ پوسٹ نہیں تھی، یہاں سے میں تقریباً 500 گز کے یا 700 گز کے فاصلے پر ایک اور پوسٹ تھی، اور وہ بہت مین پوسٹ تھی، جس کی پکی سڑک وہاں سے گزر رہی تھی، اور جو انڈیا میں جا کر کے ختم ہوتی تھی، اور وہ ہارڈلی اس کا ڈسٹینس 200-250 سے زیادہ گز کا نہیں تھا، بس اتنے ہی فاصلے پر وہ پوسٹ بنی ہوئی تھی۔ تو وہ پکی سڑک تھی، اور وہی سڑک رائٹ سائڈ پہ ہمارے پوسٹ کے رائٹ سائڈ سے انڈیا کی طرف جاتی تھی، جو 200-250 گز کے بعد انڈیا کا پوسٹ آتا تھا، اور لیفٹ سائڈ پر ہماری کمپنی کمانڈر کا جو تھا کمپنی ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پر جاتی تھی، اور پیچھے ریئر میں جہاں پر لنگر کھانے کا اور اس کا انتظام تھا۔ تو ہوا یہ کہ رمضان کے مہینہ تھا، اور سحری کے وقت میرا جو دوسرا جوان تھا 30 پنجاب کا، اس کا نام تھا رزاق۔ تو رزاق نے مجھے اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی، اور میں نے اس سے ڈیوٹی لی، اور میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ تم یہ سنبھالو، میں اب جا رہا ہوں وہاں پیچھے لنگر سے سحری کے لیے راشن لینے کے لیے، کھانا لے کر کے آنے کے لیے۔ تو وہ چلا گیا، میں وہیں اپنے بنکر کے اوپر ہی میں وہاں سائڈ کھڑا ہو گیا رائفل لے کر کے، اور وہ تھا تو ابھی تھوڑی دیر گزری ہوگی، تقریباً اس کا وہ ہوگا کوئی 15-20 منٹ کا وقفہ گزرا ہوگا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی آ کر کے میرے لیفٹ سائڈ پہ جو روڈ جو سائڈ جاتی تھی میرے کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف، تو اس سائڈ پہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص کھڑا ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ ابھی تو رزاق کو گئے ہوئے ہارڈلی 15-20 منٹ ہوئے ہیں، اور اس کو واپسی کم از کم
आधे घंटे तक हो गई, चूँकि वहाँ से काफ़ी डिस्टेंस था, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। लेकिन मैंने फिर उसको मैंने हॉल्ट कराया। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि ये क्या है, तो मुझे यकीन हो गया कि कोई है। तो मैंने उसको अपनी राइफ़ल उठाकर मैंने सीधी की और मैंने कहा होल्ड कराया मैंने। तो वो होल्ड हो गया, वो रुक गया। रुकने के बाद मैंने उससे पूछा कि पासवर्ड बताओ। तो वो सिर्फ, फिर मैं उसको आवाज़ भी नाम लेकर भी पुकार रहा हूँ, रज़ाक रज़ाक, तो उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही है हूँ। तो फिर मैंने पासवर्ड पूछा, तो पासवर्ड के जवाब में उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमें हर रोज़ एक पासवर्ड इशू होता था शाम को। वो इसलिए होता है कि जी आप किसी दुश्मन को अगर आप पहचान करना हो, जो अपनी लोगों के रूप में आ जाए, जिसको आपको शक हो, तो पासवर्ड उसके पास होता है, वो बताता है, फिर उसे कंफर्म हो जाता है कि ये आपका है या दुश्मन है। तो पासवर्ड जो मैंने उससे पूछा, तो उसने पासवर्ड बताने से उससे उसकी वो नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो सरकता हुआ करीब आता गया। जब इतना हुआ तो मुझे एकदम से एहसास हुआ, मेरे छठी हिस्स में एक बात आई, मैंने राइट की तरफ नज़र देखा तो पता चला एक राइट साइड से एक बंदा चला रहा है। बस इतनी सी बात थी कि अचानक मैंने फिर अपने राइफ़ल को सीधा करके मैंने ट्रैगर दबा दिया। चूँकि राइफ़ल तो लोड था, वो G3 राइफ़ल थे। और फिर मैंने जब उसको ये किया और फिर मैं गिर गया लेट करके, और मैं मोर्चे के ऊपर ही, बजाय अपने बंकर के ऊपर ही मैं लेट करके मैंने फायरिंग शुरू कर दी। तो फायरिंग होती रही काफ़ी, यानी थोड़ी देर तक होती रही। उनसे फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करके अपनी नीचे मोर्चे की तरफ आ गया। फिर वो ख़त्म हो गया। मतलब सिलसिला ये कि सुबह होने लगी, तो उसके बाद फिर ये रुक गया, फिर खामोशी छा गई। तो फिर उसके बाद मेरे कंपनी कमांडर और दूसरे जो थे JCOs वगैरह, वो आ गए। रोशनी फूट गई थी, रोशनी आ गई थी, हो गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने चेक किया। जब चेक किया तो पता चला एक आदमी, चूँकि सामने एक तालाब था, तो जो बिल्कुल उस पर वो कहते हैं ना कि वो जो पानी के जो पौधे होते हैं जिससे ग्रीन होता है, बिल्कुल छुपा हुआ था। उसकी तरफ, रोड की दूसरी तरफ था वो। देखा तो एक इंडियंस की एक की वहाँ पर लाश पड़ी हुई थी, बॉडी पड़ी हुई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने निकाल करके जो हमारे लोग थे। फिर उसके बाद इंडिया में जो सड़क जा रही थी उसके पीछे पीछे देखे, रास्ते से भी खून वगैरह का निशान मिला। फिर वो जगह भी जा कर के देखी जहाँ पर जो लिसनिंग पोस्ट कहलाती है, आखिरी पोस्ट थी, जहाँ कुछ भी नहीं था। वो मकसद हम लोग उससे थोड़ी सी पीछे थे, और वो वहाँ भी, जिससे वो पता चलता था कि वो पहले वहाँ पर वो आए थे, फिर वहाँ से उन्होंने प्लानिंग की, और फिर वहाँ से आगे वो आए हैं, और वापसी में भी उन्होंने वहाँ जा कर के वहाँ तक खून की लकीरें उनको निशान मिला। तो ये वाक़या था। मेजर साहब ने मुझे देखने करके वो सारा बड़ी खुशी का इजहार किया, वो किया कि शाबाश दी। तो अब उसके बाद रमज़ान हो गई, ईद हो गई, सारी चीज़ें गुज़र गई। फिर उसके बाद जब वॉर डिक्लेयर हो गया था, तो उसमें फिर हमें वो पोस्ट से हमें वहाँ से फिर आगे के पीछे की तरफ लाया गया, और ऑर्डर ये था कि रेयर में हम जा कर के अपना ये करेंगे। तो थके हुए भी बहुत थे, और खाने पीने की चीज़ें हमारे पास नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना कोई राशन था, ना कोई चीज़ें। और यानी 10-10 दिन हो गए थे जिसमें एक ही शूज़ हमने उतारा तक नहीं था अपने, जो हमारे पास जो होते हैं DMS का जो शूज़। और थकावट से बुरा हाल था। तो ये चल रहा था सारा सिलसिला, मुस्तकिल गोलाबारी, और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम भी जवाब दे गई, और हम अपने प्लाटून से
पहले तो कंपनी से हम निकल गए, फिर प्लाटून से हम बिछड़ गए, और फिर एक वक्त ये हुआ कि मैं और एक मेरा जो यानी साथी था, जो दोस्त भी रहा, तो जिसका नाम नबी हसन था और वो भी सोल्जर था, तो मैं और वो दोनों हम अपने दूसरे प्लाटून से भी हम बिछड़ गए। और फिर रात के अंधेरे में ना जाने, चूँकि हमें किसी सिमत का अंदाज़ा तो था नहीं कि ये कौन सा एरिया है कौन सा नहीं है, और हम रात को इस तरह चलते गए, बिछड़ करके चलते गए। जब सुबह होने लगी तो हम एक जगह जा कर के हमने टेक लगा करके झाड़ी में वैसे ही लेटे हुए थे, चूँकि अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम आगे पीछे और कहीं जा सके। सारी रात चलते रहे थे। तो जब सुबह आँख खुली तो हम तो समझे, हमारे जहन में भी ये बात, वहीं में गुमान में भी ये बात नहीं थी कि हम इंडिया में आ जाएंगे। जब आँख खुली तो देखा कि हमें दूर पहाड़ी पर नज़र आ रहे हैं कुछ ग्रीन यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। तो हमें तो बड़ी अचानक अजीब सा लगा हो कि ये हमारी यूनिफॉर्म तो खाकी कलर की, ये ग्रीन यूनिफॉर्म में कौन से फ़ौजी। फिर ख्याल आया ये तो इंडिया के हैं। तो पता ये चला कि हम पाकिस्तान के बजाय रात को जो हम चलते रहे हैं वो हम इंडिया में पहुंच गए थे। इंडिया का कोई इलाका था, और ये पाकिस्तान आर्मी तो थी नहीं, वो इंडियन आर्मी थी। तो हमने फिर, वो शुक्र है किसी ने हमें देखा नहीं था, न किसी की नज़र हम पे पड़ी थी। तो हम वहीं पर फिर खामोशी से वहीं लेटे रहे। हमारे भूख से बुरा हाल था। जो खेतों में खाने के लिए हमें जो दस्तयाब हुई चीज़ें वो थी, वो बैंगन वगैरह लगे हुए थे, जो हमने वो तोड़ करके खाना शुरू किया, और काफ़ी हद तक हमारी भूख उससे भी हमने मिटाई। तो एक बकरे को हमने पकड़ा। पकड़ने के बाद उसको, अब ये मसला आया कि इसको ज़बह किस तरह किया जाए, क्योंकि जो बैनेट हमारे पास था वो ज़बह तो नहीं हो सकती थी, वो आर पार किया जा सकता था। तो फिर हमने घर के अंदर की तलाशी ली। तो वो झोपड़े में चूँकि कोई आबादी तो थी नहीं, खाली पड़ा हुआ था, तो हमें वहाँ घास काटने वाली दरांती जो होती है वो हमें मिल गया। तो बस हमने उसी को गनीमत समझा और ला करके बकरे को हमने उस दरांती से उसको ज़बह किया अच्छी तरह। उसको हमने पत्तों में आग लगा करके, तालाब का पानी डाल करके उसमें बड़े बड़े टुकड़े किए गोश्त के, और उसको बॉईल करना शुरू किया। और जैसे ही पानी बॉईल हुआ है हमने खाना शुरू कर दिया। याद है कोई 3-4 दिन, फिर 3 दिन शायद हम वहाँ पर लड़ते रहे, और वो फिर हमें अपने यूनिट से हमारी वो हो गई मुलाकात। पता चला कि आहिस्ते आहिस्ते दूसरे दिन हम अपने कंटोनमेंट के अंदर, कुमिल्ला कंटोनमेंट में पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे सुबह देखे तो हमारा जो कमांडर था उसने बताया कि जी हम सरेंडर हो चुका है, तो आप अपने अपने जो वेपन है, राइफल्स हैं, वो आप जमा कर दें। तो हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कब हुआ, कहाँ से ये, किसका ऑर्डर है। लेकिन जब हमने साइडों में नज़र जब दौड़ाई तो देखा कि इंडियन आर्मी के लोग अपनी यूनिफॉर्म में खड़े हैं, उनके साथ मुक्ति बाहिनी है, वो भी अपने शोल्डर पर राइफल्स और दूसरी चीज़ें लिए हुए हैं, धोती बांधे हुए हैं। तो पता चला कि वाकई सरेंडर हो चुका है। तो एक ये बहुत तकलीफ दे मरहला था जब ये नौबत आई है, और हम बिल्कुल समझने से कासिर थे कि ये क्या होता है सरेंडर। हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। वो सारे राइफलें सारी एक एक जगह डंप हो रही थी, हमने भी उसी में फेंक दिया। तो जब वो 9 महीने हमने ये हमने सरेंडर नहीं की, और 9 महीने हमें कोई घबराहट नहीं हुई, कभी हमने कोई परेशानी नहीं हुई। तो आज क्या हो गया था, किस बात पे इन्होंने हमसे हथियार खुद ही छीन करके और वो फिर उसको डंप कर दिया।
اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں وہاں سے ٹرکوں میں لوڈ کیا کومیلا سے، اور لوڈ کر کے اس کے بعد وہ چٹاگانگ لے آئے، اور چٹاگانگ میں پھر وہاں پر ایک شپ جہاز ایک کھڑا تھا، اس میں انہوں نے ہمیں بریک بلک جہاز تھا، اس کے اندر ہمیں انہوں نے لوڈ کیا، اور پھر کئی دن رات اس میں ہم لوگ چلتے رہے، ٹریول ہوتا رہا، کبھی کھانے کو مل جاتا کبھی نہیں ملتا، اس طرح ہوتے ہوتے پھر ہم کئی دنوں کے بعد کلکتہ کے پورٹ کھدر پور ڈگ کہلاتا ہے، وہاں ہمیں لے کر کے یہ پہنچے۔ پھر وہاں پر انہوں نے ہمیں ایک بنٹ ٹرین کھڑی تھی، اور باگی پہ انہوں نے وہاں سے اتارا، اور اتارنے کے بعد ٹرین کے اندر انہوں نے ہمیں کھانے کی ایک ایک پوٹلے پکڑائے، اور ان کو ہمیں پھر لوڈ کر دیا ٹرین میں، جو ٹرین کو بالکل اس کے شیشے، اس کے اوپر ساری چیزیں روشن دان، اور اس کی تمام چیزیں بالکل لاک تھا، بند تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کئی دن کے سفر کے بعد، اور اس کے بعد ہمیں رانچی پہنچایا کیمپ میں، اور جہاں انہوں نے ہمارے لیے پرماننٹ بندوبست کیا تھا رہنے کے لیے، پراپر کیج بنے ہوئے تھے، اور کیمپ بنا ہوا تھا جس پر ہر طرف سے تار کی بڑی بڑی باڑیں لگی تھی، اور جس طرح ہم فلموں میں دیکھتے ہیں